ظلم و جبر اور لاقانونیت کے نظام میں خدا کا تصور نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی جواب دہی کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ یہاں پر مفادات ہوتے ہیں اور مقاصد ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جانا جائز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ خدا اور خدا کے اتارے گئے قوانین کو پس سے پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور لوگ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی کام کو غلط نہیں سمجھتے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نظام جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ پیچھے رہ کر سیکریٹلی کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ڈیپ سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جب ایکسپوز ہو جائے، جب جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی سرعام کرنا پڑ جائے، تو پھر یہ نظام ڈیپ سٹیٹ نہیں کہلاتا۔ سرعام لاقانونیت کرنا پڑے تو پھر وہ ظلم کا استعارہ بن کر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ میسولونی کو دیکھ لیجئے، ہٹلر کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں آپ یزید کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ قرآن ایسی تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ آپ ایک فرعون کی مثال لے لیجئے، جب تک کہ وہ ایک ایز اے ڈیپ سٹیٹ کام کرتا تھا، وہ ظالم بادشاہ کے طور پہ نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ لوگوں کا اعتماد اس سے حاصل تھا، اور لوگ اس کو اپنا خدا کے طور پر بھی مانتے تھے اور پوجتے تھے، کیونکہ لوگوں کو اس نے جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی سے اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ ایکسپوز ہوا تو اس نے اپنی اسی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم و جبر کا جب نظام شروع کیا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ دریا میں خدائی قوانین کے تحت غرق ہو گیا کہ سرعام ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ دوسری طرف حق پرست کی تحریک کا محور و مرکز خدا رہتا ہے۔ وہ خدا کو ایک زندہ اور جاویدہ حیثیت کے طور پر اپنی زندگی میں مانتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ مانتا ہے، اور خدا کی عملداری کو اس دنیا میں مانتا ہے۔ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک پتے پتے سے واقف ہے، اور وہ کل کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہ اس یقین کے ساتھ اپنی تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی تحریک کا مقصد و مرکز اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، حق اور سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ انسانی دیگر تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، حق اور سچ پریویل کرتا ہے۔ حق اور سچ کے لوگ تاریخ میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور ان کی تحریکیں بھی کامیاب ہوتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ میں اور پوری دنیا میں غلاموں کا ایک نظام تھا۔ امریکہ میں افریقن امریکن جو لوگ ہیں ان کو غلام رکھا جاتا تھا، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اس غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن ان کی جو پرامن جدوجہد تھی، اس نے ایک ہی صدی کے اندر ان لوگوں کو ایوان اقتدار میں پہنچا دیا۔ وہ لوگ جو انہیں غلام بنا کر رکھ رہے تھے، ان کا وہ مقتدر اعلیٰ بن کر ان کے ایوان میں بیٹھنے لگے وہ لوگ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تاریخ میں، کہ آپ اپنے خطہ میں دیکھ لیں تو شاید دنیا کی سب سے پرانی تہذیب آپ کو نظر آئے گی، ہڑپا تہذیب، جو کہ 9000 سال پرانی ہے۔ وہ ایک ماڈرن سٹی اس وقت 9000 سال پہلے بن چکے تھے، ایک جدید شہر، اور وہ نہ جانے تاریخ کی کن بھول بھلیوں میں تباہ ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں کھود کھود کے ہم پتہ کرنے لگے ہیں۔ کوئی فوک داستانوں میں بھی وہ لوگ اور ان کی کہانیاں زندہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں حق، سچ اور صحیح راہ کا چناؤ رکھنا ہوتا ہے، اور اپنے حقوق کی جدوجہد کو آئین اسلامی انسانی حقوق کے تحت لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، تاکہ آخری فتح ہماری ہی ہو۔